اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا فیصل آباد سے آنے والے مہمان کو۔ میری مراد مقرر ذی شان واضح خوش الحان حضرت مولانا امیر معاویہ علی، حضرت مولانا امیر معاویہ علی حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ جو قرآن کا طرفدار نہیں ہے، جو قرآن کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے ہیں جو سن کر قرآن کی توہین، خاموش رہے ہیں جو سن کر قرآن کی توہین۔ بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، بے غیرت ہیں، بزدل ہیں، وہ خوددار نہیں ہے۔ محترم معزز محتشم سامعین کرام، علماء اعظام اور گھروں کے اندر سننے والی باعزت باحترام اسلامی روحانی جسمانی ماؤں اور بہنوں، میرے بعد انشاءاللہ العزیز خطیب پاکستان حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا عثمان غنی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ان کا لاجواب باکمال خطاب ہوگا۔ میں چند منٹ آپ احباب سے قرآن اور قرآن کے قاری کی عظمت اور شان اور مقام پر گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، اس دور کے اندر کوئی نوجوان کسی نے میٹرک کی، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، ایم فل کر لیا، جس نے میٹرک کر لی ہے اس کا میڈل کی کتابیں پڑھنے کو، پرائمری کی کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ایک بار وہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اور جس نے ایف اے کر لیا ہے اس کا میٹرک کی کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ایک بار وہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اور جس نے بی اے کر لیا ہے اس کا میٹرک کی کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے وہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ جس نے ایم فل کر لیا ہے اس کا ایف اے اور بی اے کی کتابیں پڑھنے کو بھی دل نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے وہ ایک بار وہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ اور جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اس کا ایم فل، ایف اے، بی اے اس کتابیں پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس نے ایک بار وہ کتابیں پڑھ لی ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اگر صبح کے وقت پڑھو گے مزہ وہی ہے، اگر شام کے وقت پڑھو گے مزہ وہی ہے، اگر رات کے وقت پڑھو گے مزہ وہی ہے، اگر رات کے اندھیروں میں پڑھو گے مزہ وہی ہے، دن کے وقت پڑھو گے مزہ وہی ہے۔ اس قرآن کو جتنا پڑھو گے اتنا ہی مزہ ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے والا قاری ہو مزہ پھر بھی وہی ہے، قرآن کو بچہ پڑھے مزہ پھر بھی وہی ہے، قرآن کو بوڑھا پڑھے مزہ پھر بھی وہی ہے، قرآن کو عورت پڑھے مزہ پھر بھی وہی ہے، قرآن کو مرد پڑھے مزہ وہی ہے۔ حضرات، اس قرآن کو جتنا پڑھ اتنا ہی مزہ ہے، اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو شخص اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اور وہ 10 نیکیاں حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف یہ الگ حرف ہے، لام یہ الگ حرف ہے، میم یہ الگ حرف ہے۔ اگر ہم 3 الفاظ پڑھتے ہیں الف لام میم تو اللہ تعالیٰ ہمیں 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اس قرآن کی کتنی شان ہے، اس قرآن کا کتنا مقام ہے۔ حضرات، کوئی کتاب لکھتا ہے
کتاب کے آخر میں وہ یہ بات نوٹ کر دیتا ہے، وہ یہ کہ بات لکھ دیتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو ہمیں متوجہ کیا جائے، اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو ہمیں اس کی طرف ہمارے ساتھ رابطہ کیا جائے، ہم اس کتاب کے اندر جو غلطی ہوگی ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے آغاز کے اندر یہ اللہ نے فرما دیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کائنات کے لوگوں یہ کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات اگر تم اس قرآن کے مطابق فیصلے کرو گے تم قاضی بن جاؤ گے، تم اس قرآن کو یاد کرو گے تم حافظ قرآن بن جاؤ گے، تم اس قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تم مفسر قرآن بن جاؤ گے، تم اس قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تم عالم دین بن جاؤ گے، تم اس قرآن کے مطابق عمل کرو گے اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے گا پھر تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر اس کتاب کے پڑھنے والے اس مرکز علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے سے بچے سے تو محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ قرآن کریم کا قاری ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے پھر بھی نیکیاں اور اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی بات چھوڑ دے کہ تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اگر تو اس پڑھنے والے بچے کو کوئی چیز لے کر دیتا ہے، حضرات قرآن کے رکھنے کے لیے کوئی چیز لے کر دیتا ہے جس کے اوپر وہ قرآن مجید کو رکھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے پھر بھی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اگر اس قرآن مسجد کے اندر پڑھا جا رہا ہے تو بازار کے اندر کھڑا ہو کے اس قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے پھر بھی اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا کرنی تھی۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہا موسیٰ میں نے آپ کو ایک کتاب عطا کرنی ہے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلا لیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلا کر کتاب عطا کی۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنی تھی۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں جانا، میں نے آپ کو ایک کتاب عطا کرنی ہے۔ اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا کرنی تھی۔ اللہ نے کہا داؤد کہیں نہیں جانا، میں نے آپ کو ایک کتاب عطا کرنی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے میرے محبوب علیہ السلام کو، میرے پیغمبر کو، میرے ہادی کو، والضحیٰ کے چہرے والے کو اللہ رب العالمین نے جب کتاب عطا کرنی تھی، اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے پیغمبر مکہ میں رہنا، میں نے آپ کو ایک کتاب عطا کرنی ہے، اے میرے نبی مسجد نبوی میں رہنا، میں نے آپ کو ایک کتاب عطا کرنی ہے۔ بلکہ اگر میرے پیغمبر مسجد میں ہیں تو یہ قرآن مسجد میں آیا، اگر میرے پیغمبر بیت اللہ میں ہے تو یہ قرآن بیت اللہ میں آیا، اگر میرے پیغمبر گھر میں ہے تو یہ قرآن گھر میں آیا، اگر میرے پیغمبر مسجد مکہ کی گلیوں میں ہے تو یہ قرآن مکہ کی گلیوں میں آیا، اگر میرے پیغمبر مدینہ کی گلیوں میں ہے تو یہ قرآن وہاں پر آیا، اگر میرے پیغمبر بدر میں ہے تو یہ قرآن وہاں پر آیا، اگر میرے پیغمبر احد میں ہے تو یہ قرآن وہاں پر آیا، اگر میرے پیغمبر احزاب میں ہے تو یہ قرآن وہاں پر آیا، اگر میرے پیغمبر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہے تو یہ قرآن وہاں پر آیا۔ جو قرآن معزز کتاب ہے زمانے میں، حضرات اس قرآن سے محبت کیجئے، اس قرآن سے پیار کیجئے، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے حضرات، اس قرآن کے قاری کی شان کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حافظ قرآن کے والدین کو سونے کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے دل میں خیال آئے گا شاید کوئی انبیاء کی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور مقام سے نوازا ہے، شاید یہ کوئی انبیاء کی جماعت ہے۔ فرشتوں سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنی شان اور مقام سے نوازا ہے؟ فرشتے نام لے کر کہیں گے یہ فلاں حافظ قرآن کے، یہ فلاں والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے ممبروں پر بٹھا دیا ہے۔
پھر اس قرآن کے قاری کی شان کیا ہوگی؟ اس قرآن کے قاری کا مقام کیا ہوگا؟ اس قرآن کے قاری کو جو قرآن پڑھتا ہے اس کی شان و شوکت کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ ایک عالم دین ساری رات سو کر گزارتا ہے۔ ایک عالم دین، بات کو سن لیجئے غور سے، ایک عالم دین ساری رات سو کر گزارتا ہے اور ایک اللہ کا ولی ساری رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جو عالم دین سو کر گزارتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اس ولی سے افضل اور اعلیٰ ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کتنی شان ہے قاری قرآن کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی، اور کئی احباب جنازے کے اندر بھی شرکت کی۔ فیصل آباد کے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے ایک مدرس قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی، اللہ تعالی نے ان کو کتنی شان اور مقام سے، جب دنیا سے گئے اللہ نے کتنی شان اور مقام سے نوازا۔ حضرات اس کا جنازہ تھا، ان کا جنازہ تھا۔ وہ کوئی ایم پی اے نہیں تھے، وہ ایم این اے نہیں تھے، وہ دنیا کی وزارتیں، دنیا کے عہدے ان کے پاس نہیں تھے۔ کیا تھا؟ رب کا قرآن تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے ان کو اتنی شان اور مقام سے نوازا کہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ تعالی کا ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف قرآن سے محبت ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اگر آج زبان درازی شروع کی ہے تو قرآن کے قاریوں پر، اگر ہم نے اپنی گندی زبان کا استعمال کیا ہے قرآن پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھانے والوں پر، اگر کوئی قاری، کوئی قرآن کا قاری مدرسہ بنا لے، بچوں کو حفظ کرانا شروع کروا دے، ہم باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں قاری صاحب نے فیکٹری بنا لی ہے، قاری صاحب نے فیکٹری بنا لی ہے۔ کی کر دینے اتھے بچوں نے حفظ کراؤندے نے تے نال اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، نال گھر دا خرچہ چلاؤندے ہیں، پیسے کھاندے ہیں۔ ایک ماہ بعد پتہ نہیں کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن مدارس کو جن کے اندر بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے اندر بچے قرآن پڑھتے ہیں، وہ قاری جس نے 8 6 7 سال لگا کر قرآن کو حفظ کیا ہے، آگے وہ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، تم زبان چلاتے ہو کہ اس قرآن کے قاری نے آج ہمیں یہ مدارس کو، اس مساجد کو فیکٹریاں بنا لیا ہے۔ آج ان کے بارے میں زبانیں چلاتے ہو۔ ہمیں بکواس کرنے کے لیے کوئی کنجر نہیں ملا، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی ناچنے والی کوئی عورت نہیں ملی، ہمیں زبان درازی کرنے کے لیے کوئی ظالم نہیں ملا، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی ناچنے والی کوئی خاتون نہیں ملی، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی بد کردار نہیں ملا، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی بد اخلاق نہیں ملا، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی بد زبان نہیں ملا، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی شرابی نہیں ملا، ہمیں زبان چلانے کے لیے کوئی کنجر نہیں ملا، ہمیں بکواس کرنے کے لیے، زبان چلانے کے لیے اگر ملے ہیں تو قرآن کے قاری ملے ہیں، اگر ملے ہیں تو علماء ملے ہیں، اگر ملے ہیں تو قرآن کو پڑھنے والے ملے ہیں۔ نہ بے باکی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری، جوانی کتنی شرمندہ ہے آ کر جوانوں میں۔ کیا سمجھتے ہو کہ جو لوگ قرآن کے قاری بن جائیں، جو لوگ قرآن کو پڑھانا شروع کر دیں، تم اکٹھے ہو کر ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، تم اکٹھے ہو کر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو کہ آج ان کے قاریوں نے، آج حافظ قرآن نے فیکٹری بنا لی ہے، آج حافظ قرآن نے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا ہے، آج قرآن کے قاری نے اپنے کھانے پینے کے لیے مسجد بنا لی ہے، مدرسہ بنا لیا ہے۔ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہاں پر کیا کرتا ہے؟ وہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جی ہاں قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہم ان کے خلاف زبانیں چلاتے ہیں، ہم ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم القرآن وعلما، اس کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی انسان ہے تو وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کو پڑھانے والا ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں زبانیں چلاتے ہیں۔ اور آئیے نبی علیہ السلام کی شان اور مقام پر آخری 2 سے 4 منٹ گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔
انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی بنا دیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا دیا ہے، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا دیا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، اللہ نے کچھ علاقوں کا پیغمبر بنا دیا، اللہ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو کچھ بستیوں کا پیغمبر بنا دیا، اللہ نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ نے کچھ علاقوں کا پیغمبر اور نبی بنا دیا، اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ علاقوں کا نبی بنایا، اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو کچھ علاقوں کا پیغمبر بنایا، اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو کچھ بستیوں کا پیغمبر بنایا، اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو کچھ علاقوں کا پیغمبر بنایا۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ یہ نہیں کہتے اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو فلاں علاقے کا نبی بنایا ہے، اے پیغمبر میں نے آپ کو فلاں بستی کا نبی بنایا ہے، اے پیغمبر میں نے آپ کو فلاں شہر کا نبی بنایا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، اے پیغمبر میں نے آپ کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا دیا ہے۔ کیسا پیغمبر، کیسا نبی، کیسا رسول۔ اللہ کہتے ہوں گے اے میرے نبی دیکھو پھر شمس و قمر میں میرا ذکر، شمس و قمر میں تیرا ذکر، شمال و جنوب میں میرا ذکر، شمال و جنوب میں تیرا ذکر، شجر و حجر میں میرا ذکر، شجر و حجر میں تیرا ذکر، فرشتوں کی تسبیح میں میرا ذکر، فرشتوں کی تسبیح میں تیرا ذکر، زمین پر میرا ذکر، زمین پر تیرا ذکر، کلمے میں میرا ذکر، کلمے میں تیرا ذکر، نمازوں میں میرا ذکر، نمازوں میں تیرا ذکر، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرا ذکر، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اسلام کی لذت تیرے محب سے پوچھو، جان آگی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، آئیے اب قرآن سے میرے پیغمبر کا تعارف پوچھتے ہیں۔ اے قرآن میرے پیغمبر کا تعارف تو بتا۔ حضرات گرامی قدر، اگر میرے پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن ماذا غل بصر و ما طغا کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کی آنکھوں کا تذکر آتا ہے قرآن ماذا غل بصر و ما طغا کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن والشمس وضحاہا کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آتا ہے قرآن والضحا کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے سینے کا ذکر آتا ہے قرآن علم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے زمانے کا ذکر آتا ہے قرآن والعصر کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے شہر کا ذکر آتا ہے قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آتا ہے قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہتا ہے، اگر میرے پیغمبر کی شان و شوکت کا ذکر آتا ہے، میرے پیغمبر کی خوشخبری دینے کا ذکر آتا ہے تو قرآن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہتا ہے، وَدَاعِيًا کہتا ہے إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہتا ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب و جنت کا حقدار نہیں ہے، خاموش رہے ہیں جو سن کر قرآن کی توہین، بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بزدل ہیں، وہ خوددار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔